آج ہر بندہ عید کی تیاری کر رہا ہے، ہر بندہ عید کی شاپنگ کر رہا ہے، کوئی کپڑے سلوا رہا ہے، کوئی جوتے لے رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، کوئی گھر کی تیاری خوبصورتی کے لیے جو ہے زیب و زینت کے لیے، اور کوئی دوستوں کو گفٹ کرنے کے لیے شاپنگ کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم عید کا دن آتا ہے، مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا حل عطا میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویر اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے پیر مولا علی مشکل کشا شیر خدا عید کے دن آپ ان چھنے آٹے کی روٹی کھا رہے ہیں۔ مسلمانوں سنو، تمہیں تو یہ ہے کہ روزہ ایک رکھا ہے کہ نہیں، روزے 10 رکھے ہیں کہ نہیں، اور میرے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ جتنے لوگ کم روزے رکھتے ہیں، عبادت کم کرتے ہیں، ان کو عید کی تیاری کی سب سے زیادہ فکر پڑی ہوتی ہے۔ مولا علی کی عبادت کیسی ہوگی، آپ کی راتیں کیسی گزرتی ہوں گی، آپ کے دن کیسے گزرتے ہوں گے رمضان شریف کے، اور خدا کی قسم عید کے دن ان چھنے آٹے کی روٹی کھاتے ہوئے جناب والا خادم نے پوچھا، حضور یہ کیا ہے؟ آج تو عید ہے، لوگ طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، لوگ اعلیٰ قسم کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اے آقا، اے امیر المومنین علی، آج آپ سرکار ان چھنے آٹے کی روٹی کھا رہے ہیں۔ تو آپ کا جواب بے مثال سنیں، آپ کا جواب عاجزی سنیں۔ آپ نے فرمایا بیلی، عید تو اس کی ہے جس کی نمازیں قبول ہیں، عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہیں، عید تو اس کی ہے جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، عید تو اس کی ہے جس نے اپنے خدا کو راضی کر لیا، عید تو اس کی ہے جس نے اپنے رسول کو راضی کر لیا، عید تو اس کی ہے جس نے اپنے گناہ بخشوا لیے، عید تو اس کی ہے جس کی نیکیاں قبول ہو گئی، جس کی نمازیں قبول ہو گئی، جس کے روزے قبول ہو گئے۔ فرمایا عید تو اس کی ہے۔ عیدی کا عالم یہ دیکھیں، اللہ کی قسم میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی حق ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ میں اس علی کی بات کر رہا ہوں، میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کی بات کرنا بھی عبادت ہے، جس کی بات کرنا سننا بھی عبادت ہے۔ میں اس علی کی بات کر رہا ہوں۔ عید کے دن جناب والا آپ ان چھنے آٹے کی روٹی کھاتے ہوئے کائنات کو کیا میسج دیا، پیغام کیا دیا؟ فرمایا جتنے بڑے عہدے پہ چلے جاؤ، عاجزی کا دامن نہ چھوڑیے گا۔ عاجز وہ ہوتا ہے جناب جو سب کچھ کرنے کے باوجود کہتا ہے مالک میں کچھ نہیں کر سکا، مالک میں تیری نماز نہیں پڑھ سکا، مالک میں تیری بارگاہ میں اپنی عاجزی صحیح طریقے سے نہیں پیش کر سکا، مالک میں روزے صحیح نہیں رکھ سکا۔ اللہ اب یہ تیری رحیمی اور کریمی کے حوالے ہیں، اللہ اب تیری غفور و رحیمی کے حوالے ہیں، مجھ پر رحم فرما اور میری عبادت قبول فرما۔ صاحبان ذیوقار عید کے دن حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، پیوند شدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، بیٹے کو دیکھا کہ پرانا لباس ہے، جگہ جگہ پہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے بیٹے کو دیکھا تو رو پڑے، بیٹے نے ہاتھ جوڑ کر کہا بابا آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا بیٹا آج عید کا دن ہے، آپ کا پرانا لباس دیکھا ہے، دل میں خیال آیا کہیں میرے بیٹے کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ تو حضرت امیر عمر کے بیٹے کا جواب سنیے، آپ اس وقت امیر المومنین تھے، بیٹے کا جواب سنیے۔ کہا بابا دل تو اس کا ٹوٹے گا جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، دل تو اس کا ٹوٹے گا جس پر اس کا والد ناراض ہوا، دل تو اس کا ٹوٹے گا جس پر اس کی والدہ ناراض ہوئی، دل تو اس کا ٹوٹے گا جس کے پر اس کی ماں اس کے بہن بھائی ناراض ہوں گے، اور جس پر خدا اور رسول ناراض ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کیونکہ آپ بھی مجھ سے راضی ہیں، میری ماں بھی مجھ سے راضی ہے، اور یقین کرتا ہوں اس بات پر کہ الحمدللہ میری عاجزی کی وجہ سے میرا رب بھی مجھ سے راضی ہوگا، رب کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اور آخر پہ یہ بات سماعت فرمائیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ
عید کے دن ہماری تو عیدیں بھی انوکھی ہیں، ہماری تو عیدیں بھی نرالی ہیں، ہماری تو عیدیں بھی عجیب قسم کی ہیں۔ عید کے دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں آ گئی، آ کر کہنے لگی بابا ہم امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں، ہم امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں، خلیفۃ المسلمین کی بیٹیاں ہیں، بابا ہمارے لباس پرانے ہیں، لوگوں کے لباس نئے ہیں، بابا ہم پرانے لباس کے ساتھ نکلیں گی، ہم اپنی سہیلیوں کے پاس پرانے لباس کے ساتھ جائیں گی، بابا ہمیں نئے کپڑے لا کر دیں۔ بار بار سمجھانے پر بیٹیاں نام جناب والا مانی، بار بار ضد کر رہی بابا ہم امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں، ہمیں نیا لباس لا کر دیا جائے۔ آپ اٹھے، آپ خازن کے پاس گئے، بیت المال کے خازن کے پاس گئے اور جا کر خزانچی سے کہا، فرمایا مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دی جائے۔ تو اس نے کہا حضور کیا ضرورت پڑ گئی؟ فرمایا گھر میں بڑی ضرورت ہے، پہننے کے لیے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے کر بچوں کے کپڑے سلوالا کر لوں۔ اس نے جناب والا ایسے پیج پیش کیا، اس نے رجسٹر پیش کیا، اس نے کہا حضور یہ پینسل بھی ہے، یہ قلم بھی ہے، یہ دوات بھی ہے، یہ کاغذ بھی ہے، آپ مہربانی فرما دیں اس کاغذ پر اس قلم کے ساتھ 1 مہینہ زندہ رہنے کی آپ گارنٹی لکھ دیں، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس پر ناراض نہیں ہوئے، اس پر غصہ نہیں ہوئے، اس کو ڈانٹا نہیں۔ تو کون ہوتا ہے مجھے تلقین کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے مجھے تمیز دینے والا؟ تو کون ہوتا ہے مجھ سے باتیں کرنے والا، مجھے ٹوکنے والا؟ تو کون ہوتا ہے؟ بلکہ روتی آنکھوں کے ساتھ اس کو فرمایا جزاک اللہ، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میری اصلاح کر دی۔ اور اسی طرح روتی آنکھوں کے ساتھ واپس آ گئے، بیٹیوں کو کلاوے میں لیا اور رو کر ان کی پیشانیوں کے بوسے لیتے ہوئے فرمایا بیٹی یاد رکھیں جب تک کوئی لوگ اپنی من پسند چیزوں کی قربانی نہیں پیش کریں گے، اپنی محبوب چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کریں گے تو اعلیٰ مقام کو نہیں پہنچیں گے، جنت کے حصول کو نہیں پہنچیں گے۔ بیٹا ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی محبوب چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ تو اپنی بیٹیوں کو دلاسا دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے بھائیوں ہمارے خابرین کی عیدیں تو ایسی گزری ہیں، ہم نے نہ جانے یہ عیدیں کیسے سیکھ لیں، یہ کہاں سے سیکھ لیں۔ روزہ ایک نہیں پلے، عید کی تیاری پورا مہینہ ہے، نماز ایک دن ہم نے پوری نہیں پڑھی، تراویح لوگ پڑھتے نہیں ہیں، نماز تراویح نہیں پڑھتے، اور عید کی شاپنگ کے لیے شب و روز دوڑ لگائی ہوئی ہے۔ ارے خدا کے بندے عید تو اس کی شاپنگ وہ کرے، اور عید تو ہے عاجزی کا نام، عید تو ہے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کا نام۔ آئیے اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں اپنی عیدیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں گزارنے کی اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔